حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بلا درخواست گزار آج کی شان میں سے بات میں حضرت قبلہ ڈاکٹر شاہ محمد واحد علی خان قادری وزیری دامت برکات القدسیہ سے کہ آج کی شان محفل روز پاک میں اپنے بیان سے ہم سبوں کی قلوب اذہان کو روشن فرمائیں گے۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، اور بسلسلہ نسبت بابا مجید اللہ شاہ اشتخاری رحمۃ اللہ علیہ میں آپ سب کو اپنے پیر و مرشد کا یہ 21واں سالانہ عرس اور اس کی خیر و برکت اور اس کی روحانیت اور اس کے فیض و کمال اور یہ صوفیہ نے عرس منانے کے جو فضائل بتائے ہیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور ہمارا آنا بیٹھنا رہنا سننا سیکھنا سمجھنا اس کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے عرس کیا جاتا ہے اس مقصد تک ہم لوگوں کو پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عرس کا اپنا ایک مقصد ہے اور وہ سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک ایسا چراغ جل رہا ہے جس سے اپنے دل کے چراغ کو قریب لے جاؤ تاکہ تمہارے بھی چراغ روشن ہو جائیں، کیونکہ اگر ایک مجلس میں ایک چراغ روشن ہو تو اس سے سارے چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ بجھے ہوئے چراغ سے چراغ جلتا نہیں ہے، چمکتا دمکتا سراج منیرہ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو میرے پیر و مرشد نے اپنے پاکیزہ چراغ سے ہمیں روشن کیا ہے اور انہی کا فیض ہے اور انہی کی برکت ہے جو ہمارے سلاسل میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سارے فیضان بابا مجید اللہ شاہ افتخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہم ان کے نام کو کیش کر رہے ہیں، بس ان کے نام کی برکت کھا رہے ہیں، ان کے نام کی لنگر کھا رہے ہیں، ان کے نام کی روحانیت پا رہے ہیں، اور آج تک ایسا ہوتا چلا ہی آ رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ سلسلے میں ایک مرد کلندر ہوتا ہے، اس مرد کلندر کی وجہ سے پورے سلسلے میں طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیر بھائی جتنے بھی ہیں اور جو بھی سلسلہ چلا رہے ہیں اس میں مرد کلندر میرے پیر صاحب ہیں۔ مرد کامل میرے پیر ہیں، ان کی برون منت اور ان کی خدمات اور ان کی روحانیت یوں سمجھیے کہ ان کا کمایا ہوا ہے، کمایا انہوں نے ہے اور وراثت میں ہم لوگوں کو ملا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے میدان قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ ان کی نیکی کیا ہے؟
ان کے اعمال کیا ہیں؟ رب العزت کی طرف سے پیغام آئے گا کہ ان کے اعمال اور نیکیاں کوئی زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو پوچھا جائے گا کہ سبب کیا ہے؟ سبب بتایا جائے گا کہ سبب یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی نہیں تھیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جس بزرگ کو یہ مانتے تھے ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں کہ ان کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی گئی، اور بدولت ان کے ان کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، یہ بہشت میں جا رہے ہیں. تو یوں تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ ہر کوئی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کوڑی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا یہ بزنس ہے، اتنی بڑی یہ کاروبار ہے، اتنی بڑی یہ روحانی پلیٹ فارم ہے کہ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان کو صحیح ماننے والے ہیں وہ اولیاء اللہ کی عبادت میں حصہ دار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس مرد کلندر کی روحانیت میں حصہ دار میں اب آپ اور ہم سب اس روحانیت میں حصہ دار ہوں گے، ان کی برکت ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ. ایک بنیادی بات بتا دو پھر اپنی بات میں ختم کروں گا. صرف تقریر کا پروگرام نہیں ہے یہ، میں نے صرف تمہید کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، مجھے صرف تمہید بتانا ہے. میرے پیو مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو خانقاہ شریف میں آپ کے مکان کے ساتھ آپ کی چلا گاہ، میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے بات ختم کروں. آپ کے مزار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں آپ رہائش تھے. آپ نے تقریباً 20 سال اس کے اندر عبادت کی، 20 سال. ان کی جو کیفیت ہے نا، دو ہی قسم کے لوگ صحیح بتا سکتے ہیں. ایک ان کے پاس رہنے والے اور ایک وہ مرید جو مرشد سے ذہنی لگاؤ رکھنے والے ہیں، جن کی صحبت بہت پکی ہے. یہ دو حضرات ان کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے. 20 سال اس حجرے میں آپ متمکن رہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً نیئر اباؤٹ تقریباً 14 سال میرا حضور کے پاس آنا جانا رہا. اس 14 سال میں کیا سردی کیا گرمی، کیا فضا کیا بہار، کیا بیماری کیا دکھ کیا تکلیف، اس 14 سال میں جو میں نے دیکھا، میں اپنی بات بتا کہ رات میں 1 بجے اٹھنا اور فجر کی اذان جب ہوتی تو اپنا جائے نماز آپ سمیٹتے اور تازہ وضو کرتے اور فجر کی نماز ادا کرتے. یعنی تہجد ان کی میں نے کبھی قضا ہوتے نہیں دیکھی. بات سننا ہے، مطلب رنگت طریقت. اور کہتے تھے کہ فقیر جو ہوتا ہے اس کا دین چاہے جیسا ہو جائے مگر رات بڑی روشن ہوتی ہے. دین اس کا جیسا ہو جائے لیکن رات اس کی بڑی روشن ہوتی ہے. درویش کی شان یہ ہے کہ اس کی رات روشن ہوتی ہے. دن کی عبادت کو ہم سمان بھلی لوگ کر رہے تھے، کیا سردی کیا گرمی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سخت سردی میں آپ کو غسل کی حاجت ہو جاتی تو آپ گرم پانی سے نہیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے اور بعد میں کہتے تھے کہ مولا سے ملنے کی محبت میں جو ہے نا، نہ ٹھنڈے کا احساس ہوتا ہے نہ گرم کا احساس ہوتا ہے. ایک صحابی نے میرے نبی سے پوچھا کہ کیا بات ہے
کہ علی سردی میں ٹھنڈا کپڑا پہنتے ہیں اور گرمی میں جو ہے گرم کپڑا پہنتے ہیں. بھائی سر طریقہ تو یہ کہ گرمی میں ٹھنڈا کپڑا پہنا جائے اور سردی میں گرم کپڑا پہنا جائے, لیکن کیا بات ہے کہ علی سردی میں ٹھنڈا کپڑا پہنتے ہیں اور گرمی میں جو ہے سخت گرم کپڑا پہنتے ہیں. بات ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ علی بیٹھے ہیں پوچھ لو, علی بیٹھے ہیں پوچھ لو. جو صحابی نے پوچھا کہ علی کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ تو نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں, اللہ کے نبی سے سنا نہیں, اے اللہ علی پر گرمی اور سردی کا احساس ختم کر دے. تو جو اللہ سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں, جو الذین مراقبو لربہم, جو اپنے رب سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں اور ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے, تو ان کو سردی اور گرمی ڈراتا نہیں ہے, سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو میرے پیر و مرشد, ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی بہت سی باتیں گزار ہوں گے اور دنیا اس سے خالی نہیں ہے, ایک سے ایک مائی کے لال پڑے ہوئے ہیں, ایک سے ایک اللہ کو یاد کرنے والے پڑے ہوئے ہیں. لیکن دوستو میں غور کرتا ہوں کہ دنیا میں حقوق و لباس سب ادا کرتے ہیں, لیکن جو حقوق و لباس اولیاء اللہ ادا کرتے ہیں وہ کوئی ادا نہیں کر سکتے. جو اللہ کا ولی حقوق و لباس ادا کرتا ہے صحیح معنی میں وہی حقوق و لباس ہے. رات کے وقت میں کھانپتے ہوئے تہجد پڑھنے سے پہلے 70 منٹ دعا مانگتے ہو, 70 منٹ ایٹ اے ٹائم, 70 منٹ دعا مانگتے ہو تہجد پڑھنے سے پہلے. اور اس دعائیہ کلمات کے 2 جملے حدیہ نظر کر رہا ہوں, اے اللہ یہ سارے لوگ جو میرے خاندان کے اس دیار میں آباد ہیں, یہ اپنے آپ میں مسلمان کہتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن اے اللہ تجھ سے غافل ہے. یہ رات میں یہ فقیر تیری دربار میں کھڑے ہو کر تجھ سے التجا کرتا ہے کہ ان کو معاف کر دے, ان کو توفیق عنایت کر دے. بہت لمبی دعا مانگتے تھے, آپ یقین مانیں کہ میں اور آپ اتنی لمبی دعا نہیں مانگ سکتے. کم سے کم ایک دن میں 5 وقت نماز میں تو لوگ وضو کرتے ہیں. حضور جب تک جاگے رہتے باوضو رہتے, وضو کرنے کی اگر کنڈیشن نہیں ہوتی, ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وضو نہ کر سکیں, تو تیمم کر لیتے. تو بڑی خدمات ہیں آپ کے اور بڑی دعائیں آپ کی, اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو باب الحرمین مسجد میں لے کر آیا. آج باب الحرمین مسجد جس جگہ پر ہے, جو بھی الفاظ میرے منہ سے نکلے ہیں, میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں, کمال ان کا ہے, کمال ان کا ہے. میں ان کو لے کر آیا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے. بڑی مخالفت تھی, بہت معاملات تھے, لوگ آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے, لیکن میرے پیر صاحب نے برجستہ کا خانقاہ میں کھڑے ہو گئے کہ مولانا لے جانا چاہ رہے ہیں, میں جانا چاہ رہا ہوں, کون ہے ہمیں روکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے روک لے؟ تو حضور آئے, افتتاح کیا, دعا کی. اللہ کی قسم ہے کہ آپ کا ہاتھ اس مسجد میں لگا, قرب و جوار میں نئی نئی مسجدیں بن گئی, مقتدی ادھر ادھر ہو گئے, لیکن باب الحرمین جس ترقی پر کل تھا اس ترقی پر آج بھی. کیونکہ ولی جس کو ترقی دے دے اس کو کوئی ترقی روک نہیں سکتا ہے. ولی جس کو فیتا لگا دے نا, جتنا طاقت لگانا ہے لگا دیجیے, اس کا فیتا اترنے والا نہیں. سمجھنا ہے نا بات؟ ولی کا لگایا ہوا فیتا ولی ہی اتارے گا تو اترے گا, کسی دوسرے کو اتارنا نہیں اترے گا. تو ان کا فیض ہے. یہ ناچیز چل رہا ہے, ناچیز چل رہا ہے. نہ ہمارے یہاں چندے کی کوئی کمی, نہ تعمیرات معاملات میں کوئی رکاوٹ. ہر کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ پری پلان بنے ہوئے تھے, کسی نے لا کے ترس پہ سجا کے ہمیں دے دیا.
بڑے فیضان ہیں ان کے، بہت فیضان ہیں، بہت فیضان ہیں۔ میں اپنی ایک بات بتا دوں، میں بیعت ہونے کے لیے حضور کو تقریباً 12 سال تلاش کی۔ کتنے؟ 12 سال۔ ہم لوگ وہ والے مرید نہیں ہیں کہ دیکھا جہاں گھی اور چمک وہاں ٹوٹ گئے، نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے سرکار کلام کے ساتھ تقریر کی، سرکار کلام کے ساتھ تقریر کی۔ جناب سرکار کلام ہے، بس سرکار کلام کی شان یہ ہے کہ وہ سرکار کلام ہے، ان کے ساتھ تقریر کی۔ بڑے بڑے قبلہ حضور سیدنا سعید احمد شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہم، جو یوں کہہ لیجیے کہ وقت کے غزالی الزمان بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں رہے، بیعت نہیں ہوئے، بیعت کے لیے مرشد تلاش کی، 12 سال تلاش کی۔ جو ہمارا آئیڈیا تھا، جو ہمارا مطمع نظر تھا، وہ تلاش میں لگے رہے۔ 12 سال بعد ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ میرے پاس پڑھتے تھے، وہ جمعرات کو نہیں آتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم جمعرات کو کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ وہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بھی لے کے چلنا، میں تمہارے پیر سے ملوں گا، ان سے تمہاری چھٹی دلواؤں گا جمعرات کی۔ تو میں تو کیا تھا چھٹی دلانے، آزاد کرانے، میں آزاد کیا کراؤں گا، میں خود گرفتار ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، آپ بلیو کریں، حضور چلو تخت پہ بیٹھے ہوئے، ہارون بھائی نیچے تھے، اور بھی لوگ تھے، مستقیم بھائی موجود تھے۔ میں جب پہنچا اندر، جیسی خانقاہ کے اندر قدم رکھا، حضور نے کہا کہ مولانا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آئیے۔ آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ 12 سال گزر گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شاہ عبد اللطیف کے ملازم تھے۔ میں نے کہا جی حضور۔ کہ وہاں آپ کو میری بشارت ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی سرکار، آپ 12 سال سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں جی حضور۔ کہا کہ جنہوں نے آپ کو میری بشارت دلائی تھی، انہوں نے مجھے آپ کی صورت میں دکھا دی۔ یہ اس دربار کا بس کہہ لیجیے کہ میرے اوپر اور میرے مریدوں پر جو کچھ ہے سب میرے پیر کا ہے، سب میرے پیر کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری توفیق۔